آپ لوگ بہت ساری خبریں سن رہے ہیں جس میں ڈنکی کی وجہ سے 120 سے زائد افراد پر مشتمل کشتی الٹ گئی۔ ڈنکی لگانا کسے کہتے ہیں، یہ بات آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور شاید آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ یہ لوگ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں کہ جس میں 99% موت اور 1% زندگی لکھی ہوتی ہے۔ یہ ڈنکی کا پورا عمل کیا ہے اور یہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں، آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لوگ آخر یہ عمل کرنے پہ کیوں مجبور ہوتے ہیں، کیوں یہ اس طرح کا خطرناک قدم جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ایسی کشتی جس پہ 120 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں سے 59 کشتی ڈوبنے کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ان میں پاکستانی کتنے تھے، اس میں سے 40 پاکستانی تھے، ہمارے ملک پاکستان کے وہ نوجوان تھے کہ جو بیرون ملک اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی لالچ میں ڈنکی لگا کر جا رہے تھے، غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ 40 میں سے 28 لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کی باڈی مل چکی ہے، لیکن 12 بندوں کی ابھی بھی تلاش جاری ہے جن کی باڈی ابھی تک نہیں مل سکی ہے۔ دفتر خارجہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری کوششوں کی باتیں کی ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ باتیں ہی رہ جاتی ہیں، اور وہ ایجنٹ جو انہیں لے کے جاتے ہیں، انہیں اکساتے ہیں اس طرح کے کام کرنے پہ، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈنکی کیا چیز ہے؟ کیا آپ لوگ اس سے پہلے واقف تھے؟ کیا ایسی خبریں آپ نے پہلے سنی تھیں یا ان کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی تھی؟ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے یا آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا تو آپ جان لیجئے اس کے بارے میں، اور کوشش کریے گا کہ کبھی بھی اس طرح کا عمل نہ کریں کہ جس میں صرف 1% زندگی اور 99% موت ہوتی ہے۔ پنجاب کے علاقے گوجرانوالا، گجرات، کھاریاں، منڈی بہاؤالدین، لالا موسیٰ، اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ڈنکی کیا ہوتا ہے۔ بلوچستان، ایران، ترکی، اس راستے سے غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے یورپ میں داخل ہونے کو ڈنکی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پیدل اس سفر کو کرتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کنٹینروں میں بند ہو کر یہ سفر کرتے ہیں۔ اس کی تلخ حقیقت اور اس راستے کی مشکلات اور دشواریوں سے وہی لوگ واقف ہیں کہ جنہوں نے یہ سفر کیا ہے، یا تو وہ آدھے راستے سے واپس ہو گئے ہیں، یا بہت زیادہ خوش قسمت جو لوگ ہوتے ہیں وہ یونان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سفر میں 1% زندگی ہوتی ہے اور 99% موت ہوتی ہے، تو وہ خوش قسمت لوگ جو 1% ہوتے ہیں، جو یونان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اس کی مشکلات سے واقف ہوتے ہیں۔ نوجوان 9 سے 10 لاکھ روپے ان انسانی اسمگلروں کو دے کے اپنی موت کا سودا ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خطرناک سفر کا آغاز کر رہے ہیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہ لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ وہ اپنی موت کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مستقبل کی بجائے اپنی زندگی کی بازی ہارنے کا سفر اپنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ سفر یہ لوگ کس طرح شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے، پنجاب، کراچی اور جہاں سے ان لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں سے انہیں بلوچستان لایا جاتا ہے۔ یہاں سے انہیں کنٹینروں میں، ٹرکوں میں، سامانوں کے نیچے یا بسوں میں خفیہ خانوں کے اندر انہیں بند کر کے پاک ایران بارڈر پر پہنچایا جاتا ہے۔ بارڈر پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے بندے ان کی تلاشی لیتے ہیں، اور ان کے پاس سے جو بھی کاغذات ہوتے ہیں، پاسپورٹ یا شناختی کارڈ، پیسے ہو گئے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے لے لی جاتی ہیں، تاکہ اگر بارڈر کراس کرتے ہوئے ان کو مار دیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی شناخت نہ ہو پائے اور یہ ایجنٹ جو ہیں ان تک لوگوں کی رسائی نہ ہو سکے۔ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ایجنٹ ان نوجوانوں سے ہر ایسی چیز لے لیتے ہیں کہ جس سے ان کی شناخت نہ ہو سکے اور پتہ نہ چل سکے کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، بنگلہ دیشی ہیں یا کون ہیں۔ کاغذات لے لینے کے بعد یہی ایجنٹوں کے جو بندے ہوتے ہیں، انسانی اسمگلر ہوتے ہیں، یہ انہیں دوبارہ گاڑیوں میں، کنٹینرز میں، ٹرکوں میں، بسوں میں بند کر کے ایران سے ترکی کے بارڈر تک لے جاتے ہیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے
کہ ایک ملک سے اس کے بارڈر میں پہنچنا یا دوسرے ملک سے دوسرے ملک کی سرحد تک پہنچنا، یہ کہنا بہت آسان ہے ڈبے میں بیٹھ کے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ 3-4 دن ان ڈبوں میں بند رہتے ہیں، انہیں نہیں کھولا جاتا اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے، انہیں کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں دی جاتی ہے، اور یہ جس حالت میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ یہ یوں کر کے اکڑو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے اس ڈبے میں کہ یہ اپنی ٹانگیں تک سیدھی کر سکیں 2-3 دن تک۔ جتنا 2 سے 3 دن تک کا سفر ہوتا ہے جو یہ ڈبوں میں، کنٹینرز میں، ٹرکوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں، یہ یوں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ دوسرے بارڈر تک پہنچنے تک ہی دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں، بھوک پیاس سے یا سانس کے نہ آنے سے مر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں اندر ہی۔ اس کے علاوہ ایران یا ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہوئے بارڈر سیکیورٹی فورسز انہیں دیکھتی ہیں تو وہ دیکھتے ہی انہیں گولی مار دیتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی لاشیں وہیں پڑے پڑے گل سڑ جاتی ہیں، جانور کھا لیتے ہیں، گدھ، چیل، کوے ان کی لاشوں کو نوچ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جس سے ان کی شناخت کی جائے اور انہیں ان کے وطن واپس بھیجا جائے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کو بھی اکثر مار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی اسمگلر جو ہیں یہ سیف پلے کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، خود نہیں جاتے، انہیں صرف رستہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے 2 دن یا 3 دن اس طرف منہ کر کے سیدھا چلتے رہنا ہے اور آپ آگے بارڈر تک پہنچ جائیں گے، اور یہ لوگ 2 سے 3 دن 4 دن بھوکے پیاسے جو ہیں بس اس سمت میں چلتے رہتے ہیں۔ جنگل، جانور، جو خطرات آتے ہیں ان سے انہیں خود ہی لڑنا ہوتا ہے اور آگے بارڈر تک پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ ایجنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مارے بھی جائیں تو ان کی شناخت نہیں ہو سکے گی اور میرے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جو لوگ ایران کا سفر محفوظ طریقے سے پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پھر آگے ترکی کے بارڈر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے ان کا ایک اور اذیت ناک اور دل دہلا دینے والے سفر شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ ترکی تک اپنی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں انہیں پھر ترکی سے ازمیر لایا جاتا ہے، جو ترکی کا ایک شہر ہے جو سمندر کے کنارے لگتا ہے اور جو یونان سے قریب پڑتا ہے۔ ازمیر سے یونان پہنچنے تک ان کا آخری سفر ہوتا ہے یا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ بھی پار کر جاتے ہیں وہ یورپ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ازمیر سے آگے کشتیوں میں بیٹھ کر یونان، گریس پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے بیچ میں سمندر پڑتا ہے اور سمندر آپ کو کراس کر کے یونان میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس، ایجنٹوں کے پاس چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں ہوا والی، جن میں ہوا بھری جاتی ہے اور موٹر ساتھ رکھ لی جاتی ہے، اس سے یہ کشتیوں کو چلاتے ہیں۔ جس کشتی کی کیپیسٹی 10 بندوں کی ہوتی ہے اس میں یہ 20 سے 25 بندے سوار کرتے ہیں۔ انہیں خود تو تیرنا آتا ہے، یہ تیر کے اپنی جان کسی نہ کسی طرح بچا لیتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جنہیں تیراکی نہیں آتی وہ یہاں سے موت کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر سمندر میں موسم خراب ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، سمندر کی موجوں کو برداشت نہیں کر پاتی ہے اور یہ کشتی ڈوب جاتی ہے اور سارے لوگ وہیں پہ مارے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو دل دہلا دینے والی بات ہے، جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، وہ یہ ہے کہ جب ایجنٹوں کو پتہ ہوتا ہے، اسمگلروں کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے ہم انہیں یونان نہیں پہنچا پائیں گے، ہم انہیں گریس میں نہیں پہنچا پائیں گے، تو وہ جان بوجھ کے یہ عمل کرتے ہیں اور جس کشتی میں 50 بندوں کی گنجائش ہوتی ہے اس میں 100 سے 120 بندہ داخل کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ کشتی رستے میں ہی ڈوب جائے، اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے اور یہ لوگ سارے کے سارے یہیں پہ مر جائیں۔ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ ان بندوں کو کشتی میں بٹھاتے وقت خود نہیں بیٹھتا اور جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے ان کے حوالے انہیں کر دیتا ہے، اور یہ اکثر سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کشتی کو ڈبو دیتے ہیں بیچ میں ہی تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ یہیں پہ مر جائیں، اور کشتی چلانے والا جو ملہ ہوتا ہے وہ تیراکی جانتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیوں انہیں مار دیا جاتا ہے؟ یونان گریس کا بارڈر کراس کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سمندر میں سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہی فائرنگ کرتی ہیں۔ جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پکڑواتا نہیں ہے، اس لیے وہ کشتی کو ڈبو دیتے ہیں یا خود چھلانگ مار کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کی پکڑائی نہ ہو اور وہ بچ جائیں۔ اب جس کشتی میں 100 بندہ سوار ہے، ہر بندے نے 10 سے 12 لاکھ روپے ان کو دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اپنی منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان کشتیوں میں خالی پاکستانی لوگ نہیں ہوتے، ان میں سری لنکا،
عراق، بنگلہ دیش، انڈینز، یہ سارے ملکوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اتنے پیسے لوگوں سے لینے کے باوجود اگر یہ لوگوں کو ان کی منزل مقصود تک نہ پہنچا سکیں تو انہیں لوگوں کو واپس لانا پڑے گا اور انہیں ان کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگ پیسے واپس کریں گے؟ اس لیے ان کے پاس آسان حل ہوتا ہے کہ یہ کشتی کو ڈبو دیتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پچھلے 15، 20، 25 سالوں سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی ہے اور اس چیز کا کوئی سدباب کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ کبھی ایک دفعہ ایجنٹوں کو نہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ آخر لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کھیلتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب کشتیاں ڈوب جاتی ہیں تو سمندر کا یہ جو ترکی کا یہ والا حصہ ہے جو ازمیر سے جا کے آگے یونان، گریس تک جاتا ہے، یہاں پہ پانی بھی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے اور اکثر یہاں پہ ٹمپریچر -1 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے سردی۔